وہ تیار کر رہے ہیں. دقیانوس کہتے ہیں کہ شہنشاہ کی بیوی مقتدر عورت ہے اور شہنشاہ پر اثر رکھتی ہے. ہمیں اسے متاثر کرنا چاہیے. یقیناً آپ ایسا کر سکتی ہیں. شہنشاہ کی بیوی کی جو صفات میں نے سنی، لگتا ہے وہ بڑی متکبر عورت ہے. میں تو ایسی عورتوں کو پسند ہی نہیں کرتی. وہ کسی کو قبول نہیں کرتی. پتھر پر اثر ڈالنا آسان ہے، مگر اس پہ تو ممکن ہی نہیں. افسوس کہ شہنشاہ کی ایسی بیوی ہے. لیکن آپ میرے باپ پر اچھا اثر رکھتی ہیں. آپ کی عقل و درایت نے میرے باپ پر کافی اثر ڈالا ہے. کئی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی خاطر کسی کام کو انجام دیا ہے یا کسی کام کو ترک کر دیا. یقیناً شہنشاہ کی زوجہ پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہو. مبالغہ کر رہی ہو ہیلن. شاید ایک حد تک ایسا ہو، لیکن ان دنوں تمہارے باپ کو بھی جولیس پر شک ہے. جتنا تم اسے جانتی ہو اتنا ہی میں بھی. اس کی ساری فکر شہنشاہ ہے. شہنشاہ کا استقبال، شہنشاہ کے لیے مستقبل اور شہنشاہ کے ساتھ اس کا ماضی. ڈر ہے کہ شہنشاہ کی موجودگی میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. اور میں بھی اسی لیے یہاں آئی ہوں کہ لوگوں کی ناراضگی کو ہوا دینا ممکن ہے ان لوگوں کو کسی رد عمل پر اکسائے. کہا نا کہ تم بغیر کسی کام کے نہیں آئے ہوگی. نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں سمجھتی ہوں میرے والد کی مشیر اچھے نہیں ہیں. اتنی زیادہ قتل، شکنجے اور قیدی بنانے سے اس کی حکومت متزلزل ہو سکتی ہے. وہ کب تک مسیحیوں کو قتل کرتا رہے گا؟ یہ مسیحی تو ختم ہونے والے نہیں. تم کو اس سے بات کرنی چاہیے. تم خود کیوں بات نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تم میں جو خصوصیات موجود ہیں صرف تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو. یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے. ہو سکتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں. ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا اور یہ میرے باپ کے مفاد میں نہیں. مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے اس کو وہیں نصب کر دو. احتیاط سے کام کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو دوڑو. تمہیں دوڑنا نہیں آتا؟ چلو دوڑو. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں دوڑ نہیں سکتا. ارے یہ کیا؟ چلو آج تمہاری شیرن کے پاس دعوت ہوگی. نہیں مجھے مت ستاؤ. چلو جلدی. مجھے مت مار. ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ اے قاتلان اولیاء و پیامبران خدا. آرام سے یوانس. ہمیں برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں کہ کوئی چارہ ہے یا نہیں. رک جاؤ یوانس. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ چاپلوس ہمارے ہم مذہب اور بھائیوں کی اسارت پر کس طرح خوش ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے یوانس. گمان کرتے ہو کہ صرف تم دیکھ رہے ہو. صبر سے کام لو. کوئی اور راستہ نکالنا ہے.
آئیے میرے ساتھ. یہ جولیس کا حکم ہے نہ دقیانوس کا. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آج یا تو مر جاؤں گا یا مسیحیوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روک کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, منظور ہے مجھے. اگر دقیانوس اور جولیس کو ختم بھی کرنا پڑے تب بھی ہم مسیحیوں کے قتل عام کو روکیں گے. لیکن دوستو, بہتر ہے ابھی ہم مسیحیوں کا نام بھی نہ لیں. ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے. دقیانوس کے احکامات بغیر مزدوروں کے انجام نہیں پا سکتے. درست ہے, اور زیادہ تر مزدور بھی مزے. اچھا خیال ہے. جی چلیں. کھاؤ کھاؤ. اچھا تو یہ بات ہے. شاورین حاضر ہوتے ہیں. اگر کاموں کے رکاوٹوں کا اعتراض لے کر آئے ہو تو اس سے پہلے عالی جنابوں سے سن چکا ہوں. جی ہاں علی جناب, ہم بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کی نظر میں رکاوٹوں کی کیا وجہ ہے؟ جناب دقیانوس کو تماشے کے لیے کچھ مسیحیوں کی ضرورت ہے یا شہر کے سارے مسیحیوں؟ جناب میکسیملین, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علی جناب, زیادہ تر مرمت اور تعمیر نو کا کام وہ مزدور انجام دے رہے ہیں جن کو مسیحی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے. میدان کے بیچ شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے کا کام ادھورا رہ گیا کیونکہ جناب جولیس نے مزدوروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. معاف کیجیے عالی جنابان, آپ کی اس قدر تشویش اور پریشانی کی دلیل صرف یہی ہے یا یہ کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں. اپنی زبان پہ قابو رکھیں. الزام کے نشتر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن خوب برداشت نہیں کرتا ہوں. یہ ہمارے مشیروں کو دیکھو, شہر کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے پر دانت پیس رہے. کیا علی جناب کے خیال میں شہر کی مرمت اور تعمیر نو ضروری افراد کی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ جولیس, جو بھی مزدور شہر کی تیاری میں مصروف ہیں انہیں فی الحال چھوڑ دو. لیکن عالی جناب, آپ ان کی گرفتاری کی وجہ کو خوب جانتے ہیں. میں دنیا کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے پورے شہر کا قتل عام کر دو؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ بس کرو جولیس, کافی ہے. چند دنوں بعد شہنشاہ پہنچ جائیں گے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑے میں مشغول ہو. جاؤ اپنے اپنے کاموں پر, چلو جاؤ. میکسیملین, تمہاری اصلیت ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی. میں ایک دن ثابت کر کے بتاؤں گا کہ عظیم روم کا اشراف زادہ اب جوپیٹر کی پرستش نہیں کرتا. اس دن رومولس کی ہڈیاں
اس خبر سے قبر میں لرز جائیں گی. کہتے ہیں رومولس بھیڑیے کے دودھ پہ پلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری پرورش سانپ کے زہر سے ہوئی ہے. اور جناب میکسیملین ایک دن اسی سانپ کا زہر چکھیں گے. مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے. کیا میں جناب جولیس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چلو ہٹو، ادھر کو گھماؤ، زیادہ مت گھماؤ، ادھر ادھر. خیال رکھو کہیں ٹکرا نہ جائے. ادھر ادھر. مجسمہ کا خیال رکھو کہیں ٹوٹ نہ جائے. آہستہ سے آہستہ سے، مجسمہ نہ ٹوٹ جائے. آہستہ سے. چلو جاؤ، پکڑو پکڑو. چلو 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 اوپر کھینچو. ٹوٹ نہ جائے. چلو چلو. احتیاط سے کام لو، سنبھال کے رکھو. ایک طرف ہو جا، سنبھال کے رکھو کہیں گر نہ جائے. یہ کیا کر رہے ہو؟ ذرا احتیاط سے، شہنشاہ کا مجسمہ ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دقیانوس نے ہیلن اور میکسیملین کے بارے میں جولیس کی باتوں پر یقین کیا ہوگا؟ جولیس نے بانو ہیلن پر بری نظر رکھنے کی وجہ سے دقیانوس کے پاس اپنا اعتبار کھو دیا ہے، ورنہ وہ اطلاعات جو اس کے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے سے میکسیملین اور بانو ہیلن کو اب تک وہ ختم کر چکا ہوتا. ضمناً دقیانوس جولیس کی جاہ طلبی اور مزید اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کی کوششوں سے آگاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جولیس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا. جولیس دقیانوس کے پاس اپنی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے یونان پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، اور بے شک اس چیز کو حاصل کرنے تک وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے گا. اگر دقیانوس کو پتہ چل جائے کہ اس کی بیٹی اور داماد رومی خداؤں کی پرستش نہیں کرتے اور خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں تو دقیانوس ان کو نابود کرنے میں دیر نہیں کرے گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ نہ بھولو کہ جو حادثات ان کے ساتھ پیش آئیں گے ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. میں تو ہر وقت کسی حادثے کا منتظر رہتا ہوں. بہرحال ہمارے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. لے آؤ انہیں یہاں لے آؤ. میں کہتا ہوں ادھر لے آؤ. میں کہتا ہوں لے آؤ. رک جاؤ، تم لوگ رک جاؤ. یہ مسیحی ہے، اسے گرفتار کر لو، گرفتار کر لو اس کو. چھوڑ دو مجھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے جانے دو. رک جاؤ، کیا کرتے ہو؟ ٹھہر جاؤ.
जा रहे हो? छोड़ दो इसे। कुर्बान जाओ सरकार, मैं इसे जानता हूँ, ये एक मसीही है अली जनाब। अजरखील जूलियस की तरफ से मामूर है अली जनाब, ये मसीहों को अच्छी तरह पहचानता है। फिलहाल उसकी जरूरत है, वो लायक मजदूर है, छोड़ दो उसे। शुक्रिया अली जनाब। जैसी आपकी मर्जी, चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी। ओए काश कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकते। कब तक इन हालात को बर्दाश्त करें? आखिर कब तक? खल्कत की आला तरीन मखलूक ये इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, जो जंगल के जानवरों की तरह एक दूसरे को कत्ल करने पे तुल जाता है। लेकिन जब भेड़ियों की हुकूमत हो तो जंग के फनून सीख लो ताकि 2 दिन और जिंदा रह सको। ये क्या कर रहे हो? हम अपने आप को शहंशाह के सामने मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे को जख्मी ना करना, आहिस्ता मुकाबला करो। पीछे आओ, चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, चलो वो आगे भाग, जल्दी चलो जल्दी। उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? हट्टे कट्टों को लड़ने के लिए, बाकी को शेरों के पिंजरों के लिए। बहुत खूबसूरत तमाशा होगा। अलबत्ता आप तो जानती हैं कि शहंशाह को तफरीह चाहिए बानो। लानत हो जालिम शहंशाह पर। यानी हम बैठकर अपने हम कीशों के इज्तिमाई कत्ले आम का तमाशा देखें, और वो भी इतने बड़े पैमाने पर। हम इसीलिए आज दकियानूस के यहाँ गए हुए थे। आखिर में यह फैसला हुआ कि वो ईसाई जो माबद और शहर की मरम्मत में मशगूल है उन्हें छोड़ दिया जाए। बस फिर बाकी मसीहियों का क्या होगा? तो क्या उनकी कोई गिनती नहीं? हम आज दकियानूस की खिदमत में थे और जूलियस से भी इस मामले पर बहस हुई, मगर आपके वालिद हम पर शक कर गए। हाँ, ऐसी ही बहस अगर दोबारा हुई तो हमारे मसीही और मुवाहिद होने का शक यकीन में बदल जाएगा और हमारी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी, और ये वही चीज है जो जूलियस चाहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं दकियानूस के पास जाऊं। ज्यादा से ज्यादा अगर मारे भी जाऊं तो इस हालत से बेहतर है। देखना यह है कि मौत से मसला हल होगा या नहीं। ये हमारा आखिरी तीर निशाने पर लगना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगी। माजरत चाहता हूं अली जनाब, क्या ईसाइयों की इतनी भारी तादाद होने के बावजूद दकियानूस की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता? इस पर भी गौर करें। हमारी मुश्किल दकियानूस नहीं, शहंशाह है। खूब, शहंशाह, ये तो कर सकते हो। शहंशाह को क्यों नहीं? शहंशाह को क्यों नहीं मार देते? फर्ज करो कि उसे कत्ल कर दिया, रोम तो अपनी जगह बाकी है। हत्ता अगर रोम की हुकूमत भी गिर जाए तब भी कोई फायदा नहीं, जब तक के लोगों के जहनों में
شہنشاہ خدا ہے اور خداؤں کی طاقت شہنشاہ کی محافظ ہے. ہزاروں شہنشاہ ختم ہو جائیں، یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے. اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے. نہیں نہیں، شہنشاہیے سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا چارہ کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے. میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے. اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی. یہ بات تو محال ہے. نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے. مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. شب بخیر. شب بخیر بولنا ہے. شب بخیر. آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.